مشرکین مکہ نے جب ہر قسم کا داؤ آزما لیا، اللہ کے پاک پیغمبر کی دعوت کو روک نہ سکے، اسلام قبول کرنے والوں کو اسلام سے پھیر نہ سکے، تو اب ان کے مظالم اپنے عروج پر پہنچے۔ بیٹھ کے آپس میں سب نے اتفاق کیا کہ اب مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں گے، آزمائشوں میں مبتلا کریں گے۔ جب ان کی آزمائشیں سخت ہوئیں، اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، تم کہیں ہجرت کر کے چلے جاؤ اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام میں 11 مرد 5 خواتین انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا، وہاں پہنچے۔ رجب میں انہوں نے ہجرت کی۔ شوال میں کسی نے ان کو بتایا کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے، یہ وہاں سے واپس آئے، لیکن جب قریب مکہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ تو افواہ تھی، چھپ چھپا کے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ اہل مکہ کو جب ان کی واپسی کا پتہ چلا تو انہوں نے ان پر ظلم و ستم کو اور بڑھا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دوبارہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر ہجرت کرنے والوں کی تعداد وہ 100 سے بھی زائد تھی، تقریباً 86 مرد تھے اور 16 خواتین تھی جنہوں نے ہجرت کی۔ پہلی ہجرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ رقیہ بھی تھی، ان کے خاوند سیدنا عثمان غنی کے ساتھ۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے پھر دوبارہ ہجرت کی۔ جب یہ حبشہ پہنچے اور وہاں جا کر آرام سکون سے اپنے دین پر عمل کرنے لگے، دین کے احکامات کو ادا کرنے لگے، بھلا مشرکین مکہ کو یہ کہاں گوارا تھا۔ انہوں نے اپنے 2 آدمیوں کو بھیجا، عمر بن عاص جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور عبداللہ بن ربیعہ۔ یہ دونوں نجاشی کے پاس پہنچے حبشہ میں، بڑے تحائف لے کے آئے، تحفے لے کے آئے، اور جو بھی بادشاہ کے گرد بیٹھنے والے وزیر اور مشیر تھے ان کو انہوں نے جا کے پہلے تحفے پیش کیے اور انہیں کہا، ہمارے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کے ملک میں آئے ہیں، نہ وہ آپ کا دین رکھتے اور نہ ہی وہ ہمارے دین پر ہیں، وہ لوگ ہمارے حوالے کر دیے جائیں۔ اور بادشاہ کو اس بات پہ مجبور کرنا، بادشاہ ان سے پوچھ گچھ کیے بغیر ہی ان کو ہمارے حوالے کر دے۔ چنانچہ وہ وزیر مشیر سارے تیار ہوئے۔ اگلے دن نجاشی کا دربار جو لگا، وزیروں نے یہ مدعا پیش کیا تو بادشاہ کہنے لگا، ہرگز میں کسی کو بغیر تحقیق کے کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ اب صحابہ کرام کو بلایا گیا تو صحابہ کرام جب جانے لگے تو کسی نے کہہ دیا کہ وہاں جا کے کیا کہو گے، بادشاہ بھی تو عیسائی ہے۔ تو وہاں صحابہ کرام نے جواب دیا، ہم وہی جواب دیں گے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچے، جب یہ داخل ہوئے تو سب نے جا کے سلام کیا، کسی نے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا، حالانکہ وہاں سارے سجدہ کرتے تھے۔ تو سب آپس میں چیم و گوئیاں کرنے لگے کہ دیکھا ان کا دین، حتیٰ کہ بادشاہ نے بھی پوچھا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر فرمایا، ہم پہلے کئی چیزوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ سجدہ صرف ایک ذات کو ہو سکتا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم آپس میں سلام کرتے ہیں اور یہی جنتیوں کا تحفہ بھی ہے کہ جنتی بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ اب ان مشرکین نے مدعا پیش کیا کہ ان کو ہمارے حوالے کرو۔ بادشاہ نے کہا، یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے حبش کے بادشاہ نجاشی، ان سے میں 3 سوال کرتا ہوں، آپ ان سے ان 3 سوالوں کا جواب لیں۔ کیا ہم ان کے غلام ہیں کہ جو دوڑ کے آئے ہیں اور یہ ہمیں واپس لینے آئے؟ بادشاہ نے پوچھا، بھی بتاؤ کیا یہ تمہارے غلام ہیں؟ تو کہنے لگے، نہیں، یہ تو آزاد ہیں اور شریف خاندان کے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، پھر یہ ہمیں کیسے لی جا سکتے ہیں؟ کیا ہم نے ان کے کسی بندے کو قتل کیا کہ یہ اس کے ورثہ ہوں اور یہ ہمیں اس لیے لے جانا چاہتے ہو ہم سے بدلہ لے؟ تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے تو ایک خون کا قطرہ بھی نہیں بہایا۔ کیا ہم نے ان کے پیسے دبائے ہیں کہ جو ہم نے انہیں دینے تھے اور ہم باغ کے آگے یہ پیسے لینے کے لیے ہمارا مطالبہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، ان سے ہم نے 1 درہم بھی نہیں لینا۔ تو بادشاہ نے پوچھا، پھر تم انہیں کیسے لے کے جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ ایسا دین رکھتے ہیں جو نہ ہمارا دین ہے اور نہ ہی آپ کا دین ہے،
کسی نئے دین کو ماننے والے ہیں۔ ہماری قوم میں انہوں نے تفریق اور جدائی اور دراڑ ڈال دی۔ بادشاہ نجاشی کہنے لگا تمہارا دین کیا ہے مجھے بھی بتاؤ۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک وقت تھا ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ خون خرابہ کر دیا کرتے تھے، بے حیائی کا بازار گرم تھا، کئی دروں کے اوپر اپنے سر کو جھکایا کرتے تھے، لیکن پھر وہ اللہ کے نبی تشریف لائے، انہوں نے ہمیں ایک در پہ جھکایا، پاک دامنی کا درس دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا درس دیا اور اسلام کی دیگر تعلیمات کو بیان کیا۔ نجاشی کہنے لگا وہ جو کلام تمہیں سناتے ہیں کیا اس کلام کا کچھ حصہ تم مجھے سنا سکتے ہو؟ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھی۔ ادھر وہ سورہ مریم کی آیات پڑھ رہے تھے، ادھر بادشاہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھی، حتیٰ کہ اس کی داڑھی بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا بادشاہ نجاشی کی بھی داڑھی تھی، داڑھی مرد کا حسن ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا کلام دونوں ایک ہی شمع کی روشنیاں ہیں۔ پھر مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، میری زمین سے نکل جاؤ۔ اب یہ مجلس برخاست ہوئی، جاتے جاتے عمرو بن عاص عبداللہ بن ربیعہ سے کہنے لگا دیکھنا کل کو میں بادشاہ کے دربار میں ایسی بات کروں گا کہ وہ ان سب کو قتل کر دے گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا خدا کا خوف کرو، یہ ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، تم انہیں قتل کیوں کروانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں کروں گا۔ وہ سوال کیا تھا؟ تو میں کہوں گا جا کے کہ یہ مسلمان تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑے سخت الفاظ کہتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ کا دربار لگا، اب مسلمانوں میں بھی چیواں گوئیاں جاری ہیں کہ ہم کیا جواب دیں گے؟ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم وہی کہیں گے جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ چنانچہ آکے عمرو بن عاص نے کہا کہ یہ آپ کے نبی عیسیٰ کے بارے میں ان کے خیالات اچھے نہیں۔ بادشاہ نے کہا جی بتاؤ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہو؟ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے، اللہ نے ان کے اوپر اپنی کتاب نازل فرمائی۔ ادھر جب نجاشی نے یہ بات سنی زمین سے تنکا اٹھا کے فرمایا کہ اس تنکے کے برابر بھی ہمارے اور ان کے نظریات میں فرق نہیں، اور پھر مشرکین مکہ کو کہا تم میری سرزمین سے نکل جاؤ، اور اپنے وزیروں اور مشیروں کو کہا یہ جتنے بھی تحفے لے کے آئے ہیں وہ سارے کے سارے انہیں واپس کر دو۔ یہ بادشاہ نجاشی تھا جو بڑا عادل تھا، اسلام کی تعلیمات اس پر اثر انداز ہوئیں، اس نے بھی کلمہ پڑھا۔ جب صحابہ کرام کا یہ قافلہ حبشہ سے واپسی کا سفر شروع کرنے لگا تو بادشاہ نجاشی نے ان کے لیے خوب تحائف، ان کو سواریاں پیش کیں، توشہ پیش کیا، بڑا ساز و سامان پیش کیا، اور ان کے سامنے گواہی دی میں بھی گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنا ایک قاصد بھی ساتھ بھیجا، اور ان کو کہا جب تم اپنے نبی کے پاس پہنچنا میرا سلام بھی دینا اور ان کو کہنا میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جب یہ قافلہ واپس پہنچا اور صحابہ کرام نے نجاشی کی اس بات اور درخواست کو نقل فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اغفر للنجاشی، اے اللہ نجاشی کی مغفرت فرما۔ دیکھیں ادھر مشرکین مکہ کا سلوک اور ادھر نجاشی کا سلوک، یہ اصل میں قسمت کا معاملہ ہے، جس کو اللہ نوازے وہ دیکھے بغیر نوازا جا رہا ہے، اور جو محروم جن کا مقدر محرومی ہے وہ آپ کے سامنے رہتے ہوئے، آپ کی زیارت کرتے ہوئے، آپ کی زبان سے قرآن سن کر بھی دین اسلام کی دولت سے محروم ہے۔